اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی اور شازیہ مری پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ غالباً 3 برس پہلے یہ اس نے شوشہ شروع کیا کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو پکڑے۔ جی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے اگر شواہد ملتے ہیں، ثبوت ملتے ہیں تو 100 بسم اللہ کارروائی کی جائے، لیکن اس سے ہرگز یہ بات ختم نہیں ہوتی کہ عمران احمد نیازی اپنی جماعت کو پاکستان کے باہر ممنوع ذرائع سے پیسے لے کر چلاتا رہا، وہ ممنوع اکاؤنٹ سے فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں کس ایجنڈا پر سیاست کر رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیے جو پولیٹیکل آرڈر ہے پارٹیز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ سیاسی جماعت جو پاکستان میں سیاست کر رہی ہے وہ کن کن ذرائعوں سے نہیں لے سکتی۔ آج فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے، عمران خان نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور عمران خان بہت بڑا چور ہے۔ اور یہاں پر فیصلہ میرے آگے ہے، بہت تفصیلی فیصلہ ہے، لہٰذا اس کے جو خد و خال ہیں اس پر بات کرنے کا اس وقت ٹائم بھی نہیں، اور ہم اس پر اور زیادہ تفصیل سے اب یہ جو اوپری طور پر ہم نے چیزیں دیکھی ہیں جس سے کہ یہ ظاہر ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا، اس نے جو حلف نامہ جمع کرایا الیکشن کمیشن میں وہ جھوٹا تھا، اس نے جو ڈیٹیلز دیں وہ تمام جھوٹی ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ جو ممنوع فنڈنگ ہے فورن باہر پاکستان کے باہر سے اس کے ثبوت مل چکے ہیں۔ اب یہاں واٹن کرکٹ لمیٹڈ جو کیمن آئلینڈ کی کمپنی ہے اس میں عارف نقوی جو اونر ہیں براج گروپ کے، ان کے ذریعے ان کو $2 ملین سے زائد کی رقم آتی ہے، پروہیبٹڈ منی ہے، اور یہ کہا گیا ہے۔ پھر کوئی برسٹل انجینئرنگ ہے، پھر کوئی ای پلانٹ ٹرسٹیز ہے، 34 ایسے بھارتی صنعت کار ہیں جن کے پیسے لے کر عمران احمد نیازی نے پاکستان کے اندر سیاست کی۔ ایسے 34 افراد جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک کوئی رومیتا شیٹی صاحبہ ہیں، US بیسڈ بزنس وومن ہے، انڈین اوریجن ہے، ان کی جانب سے کئی $1000 جو ہیں وہ عمران خان کو دیے گئے پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے مختلف کمپنیز ہیں، تقریباً 350 سے زائد کمپنیز ہیں جنہوں نے عمران خان کو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے پیسے دیے۔ یہ عمران احمد نیازی باہر سے ممنوع اکاؤنٹ سے پیسے لا کر اس ملک میں سیاست کر رہا تھا، تو یقیناً جس ایجنڈا پہ سیاست کر رہا تھا اس پر بھی سوال اٹھتا ہے، اس کی فنڈنگ پر بھی سوال اٹھتا ہے، اور وہ سپرٹ جس سپرٹ کے تحت یہ قانون موجود ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس سپرٹ کی روشنی میں جو کچھ عمران خان کے اوپر ثابت ہو گیا ہے آج 8 سالہ فیصلے کے جو نتیجے میں، وہ تمام چیزیں بالکل سامنے ہیں۔ اب حیرت تو اس بات کی ہے کہ اس ڈھٹائی کے ساتھ، اس بے شرمی کے ساتھ پی ٹی آئی کے اراکین این فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کرتے کہتے ہیں کہ جی جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح ہوا، جو ہم نے کہا، ارے بھائی جو تم کہہ رہے تھے وہ سارا جھوٹ ثابت ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمہیں جھوٹا کہا ہے، عمران خان کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس کو بے ایمان قرار دیا ہے، اس کو صادق اور امین کے لقب سے نہیں نوازا۔ جو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ عمران لہرا رہا تھا وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ تھے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا کرنا تھا؟ الیکشن کمیشن نے اپنی فائنڈنگز کے اوپر فیصلہ سنانا تھا، اس نے سزا تو نہیں دینی تھی۔ تو یہ ڈھنڈورا وہاں پیٹ رہے تھے باہر کھڑے ہو کے، دیکھیں ہمیں سزا نہیں ملی۔ ارے بھائی قانونی ایک فیصلہ آیا ہے، اب اس قانونی فیصلے کی جو چارہ گوئی آگے ہونی ہے اس پر اقدامات اٹھائے جائیں گے، اس پر اس کا فالو اپ ہوگا۔ فیصلہ تو آ گیا ہے، یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے، اس فیصلے کو اب دیکھا جائے گا یقیناً کہ اس کے خد و خال کیا ہے، اس کے اندر جو رقوم ہے۔ اب یہ فیصلہ ہے، اب اس فیصلے کو
कैसे पढ़ लिया पीटीआई ने एकदम, जैसे ही फैसला सुनाई दिया उन्होंने फैसला पढ़ भी लिया, ये फैसला, और पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी राय भी दे दी कि हम मुजरिम नहीं हैं। अरे भाई तुम सरहन, तुम बिल्कुल मुजरिम साबित हुए हो इस फैसले के अंदर, तुम किस बात का ढंढोरा पीट रहे थे? और साथ ही साथ चूंकि इन्हें पता था कि इनके ऊपर लगाए गए तमाम तर इल्जामात, जो कि मैं एक बात फिर आपसे रिपीट करूं, इनकी किसी मुखालिफ सियासी जमात ने नहीं लगाए, इनके अपने बानी रुकन ने लगाए हैं। सियासी जमातें तो यकीनन मुंतजिर थी कि इलेक्शन कमीशन ने 8 बरस क्यों लगा दिए इस फैसले पर, ये क्यों इतना लाडला है कि इसके फैसले जो है सुनाए नहीं जाते, ये क्यों इतना लाडला है कि इसे सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं, ये क्यों इतना लाडला है कि इसने कितनी मर्तबा रिट पिटिशन डालकर इस फैसले को रोका है और इसकी बात सुनी गई है। इन्होंने पिछले कुछ सालों में ही हजारों मर्तबा मेरा ख्याल है एफिडेविट्स जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो सारे एफिडेविट झूठे साबित हुए हैं। और ये सारा गोरख धंधा तो 2014 में जमा हुआ है, जो मवाद इसके खिलाफ है। 2014 के बाद ये ढीठ शख्स तो रुका नहीं था ना अपने काम करने से, ये तो अपने काम करता रहा। और हुकूमत में आने के बाद जो स्कैंडल्स हैं जिसके ऊपर अब ये आज इसकी चीखें निकलती हैं, जब फराह गोगी पे हाथ डालो तो चीखें निकलती हैं, जब वो बुखारी साहब पे हाथ डालें तो इसकी चीखें निकलती हैं, जब रिंग रोड स्कैंडल पे बात करें तो इसकी चीखें निकलती हैं, तोशा खाना की घड़ियां बेचने पर बात करें तो इसकी चीखें निकलती हैं। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इसमें अवाम को घसीटता है। भाई अवाम का इसमें क्या जाए? तुमने अवाम से पूछ के 550 कंपनी से बाहर की मुल्कों से पैसे बटोरे, तुमने अवाम से पूछकर भारतीय सनतकारों से पैसे लिए, तुमने अवाम से पूछकर इस जो मोहतरमा ये शेट्टी साहिबा इंडियन ओरिजिन की सिटीजन, और ऐसे कई सिटीजन है इंडियन जिन्होंने पैसे दिए, अवाम पाकिस्तानी अवाम से पूछकर ये तुमने काम किया, तो पाकिस्तानी अवाम को इसमें क्यों ढकेलते? इसके अलावा जो आज इनके अरकान बात कर रहे थे और इससे कबल भी करते रहे, ओवरसीज पाकिस्तानी, भाई ओवरसीज पाकिस्तानियों को ढाल मत बनाओ। यहां बात उन मासूम पाकिस्तानियों की नहीं हो रही है, यहां बात उससे बहुत आगे चली गई है। ये संगीन जराइम हैं जो साबित हो गए, क्योंकि जब तक इल्जाम था तो वो इल्जाम था, लेकिन जब साबित हो जाए तो वो जुर्म बन जाता है। तो इन संगीन जराइम का जवाब इमरान अहमद न्याजी को देना होगा। अब और मजीद झूठ से काम नहीं चल सकता, ये झूठ बोले जाता है। वो एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, पाइड पाइपर। वो पाइड पाइपर जो था वो बीन बजाकर बच्चों को ले गया और खाई में गिर गए वो बच्चे। ये वही पाइड पाइपर है जो झूठी बीन बजा रहा है और इस झूठी बीन पर कुछ लोग बेवकूफ बन रहे हैं। बट ये आदमी झूठा था, झूठा है और आज भी ये झूठा साबित हुआ। और आज तो ये चोर निकला है जो ये लेक्चर देता था और बड़ी बड़ी नसीहतें करता था, कोई चोर है, कोई डाकू है। ओ भाई तुम तो चोर निकले हो खुद। तुम दूसरों को इंपोर्टेड की बात करते हो। किसी ब्रिटिश कंपनी से तुमने पैसा बटोर के सियासत की है, किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी से तुमने पैसा लेकर सियासत की है, किसी स्विट्जरलैंड की कंपनी से तुमने पैसा लेकर सियासत की है। तुमने पाकिस्तान के बाहर कोई कंपनी छोड़ी है जिससे तुमने पैसा ना लिया हो पाकिस्तान में सियासत करने के लिए? इसीलिए तो इसको पाकिस्तान में आलू और टमाटर के दामों से कोई गरज नहीं था, इसीलिए तो मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी से इसे कोई गरज नहीं था, इसीलिए तो गरीब की झोपड़ी जो है उस पर जो है वो मिसमार कर दी जाए और इसका अपना घर रेगुलराइज कर दिया जाए। इससे इसको कोई गरज नहीं था कि इसके कितने फायदे हो रहे हैं और गरीब के कितने नुकसान हो रहे हैं। इसीलिए तो 4 वर्षों में इसने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, इसको कोई गरज नहीं था। तो जो इसने हरकतें 4 वर्षों में की हैं वो भी वाज़ेह करती हैं कि इसे इस मुल्क से कोई गरज नहीं है। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, ये इसके अपने अल्फाज हैं, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है इसके दोस्त ने। और इसी तरह कहता है कि इसकी तो बातें याद भी आती हैं तो गुस्सा आता है, क्योंकि कोई जी शऊर और समझदार शख्स इसकी बकवास खरीद नहीं सकता।
اور اس پر یقین نہیں کر سکتا. فیصل صاحب آپ بھی اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8 سال بعد جو ہے وہ ایک کیس جس کا ہمیں انتظار تھا فیصلے کا آج آیا. آج صبح جب میں میڈیا کے ذریعے ان کی پریس کانفرنس کو دیکھ رہا تھا مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ ایک تو ان کی چوری پکڑی گئی اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ اس کو وہ کر رہے تھے کہ جی ہماری تو چوری نہیں پکڑی گئی, ہم تو بڑے صادق اور امین قرار دے دیے گئے, ہم جو ہے بالکل صاف شفاف ہو کر ہم جو ہے آ گئے ہیں. لیکن وہ شخص کبھی بھی صاف شفاف نہیں ہو سکتا جو خود کرپشن کے پیسوں پہ پلا ہو. اکرام اللہ نیازی پاکستان کے ایک سرٹیفائیڈ کرپٹ شخص تھا جس کے فرزند عمران نیازی صاحب ہیں. ان کے والد صاحب کو کرپشن پہ نکالا گیا تھا, ان پہ کرپشن ثابت ہوئی تھی, اور یہ آج آ کر ہمیں لیکچر دیتا ہے چور فلاں ڈاکو فلاں. یہ آج تو آپ کی چوری بھی پکڑی گئی, آج تو آپ کے ڈاکے بھی پکڑے گئے, اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے آئینی عہدے پہ بٹھایا تھا, جو آج 11 اور 16 اکاؤنٹس جو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن جس کو 13 فیصلے اون نہیں کر رہی, پی ٹی آئی اس کو اون نہیں کر رہی. کس کے اکاؤنٹ تھے؟ الوی صاحب کے اکاؤنٹ تھے. اسپیکر قومی اسمبلی جو ان کے تھے ان کا اکاؤنٹ تھا, ان کے گورنر عمران اسماعیل کا اکاؤنٹ تھا, ان کے گورنر شاہ فرمان کے اکاؤنٹ تھا. ایسے لوگوں کے ان کے اکاؤنٹس تھے جن کو یہ اون نہیں کرتے. یہ عمران صاحب کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنوں کو ہی ذبح کرتے ہیں. آج کوئی بھی ان کی مخالف جماعت الیکشن کمیشن میں انہوں نے کیس نہیں کیا تھا, بلکہ ان کے ایک بنیادی رکن جنہوں نے اس پارٹی کی بنیاد ان کے ساتھ رکھی تھی, اکبر ایس بابر نے, وہ ان کے خلاف گئے تھے الیکشن کمیشن میں. اور پھر جب یہ الیکشن کمیشن جاتے ہیں کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ کیا, آپ تو پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں, پی ایم ایل این کو بھی دیکھیں. بھائی حساب کتاب ہر کسی نے اپنا خود دینا ہے. ہم سے جو الیکشن کمیشن ڈاکومنٹس مانگے گی اور مانگی ہیں ہماری ٹیم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں, اور بھی مانگیں گے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. لیکن آپ نے اپنے حساب خود دینا ہے, آپ نے ہمارے حساب نہیں دینا ہے, ہم نے آپ کا حساب دینا ہے. آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل بھی آپ چور نکلے, انٹرنیشنل ڈاکو نکلے. اور وہ جو ایک جھوٹا صادق اور امین کا آپ کے پاس ایک شخص نے جو پروانہ دیا تھا, ثاقب نثار نامی شخص نے, جس نے کہا تھا کہ میں ڈیم فنڈ کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا تھا, اور جس نے کہا تھا کہ میں اس ڈیم کا چوکیدارہ کروں گا. آج وہ چوکیدار صاحب کدھر ہیں؟ میں خورشید شاہ صاحب کو جو کہ واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں ان کو سفارش کروں گا اگر ان کی کوئی اپلیکیشن چوکیدارے کے حوالے سے ڈیم کی ہے تو ان کو کم از کم جواب دے دیں تاکہ اس ڈیم کا چوکیدارہ کر لیں. اس قسم کے سرٹیفکیٹیں گھما کر آپ صادق اور امین نہیں بن سکتے. آج آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک ادارہ ہے جس کے چیف الیکشن کمشنر کو پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کسی جماعت جو آپ کی مخالف اسے نہیں بٹھایا بلکہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ اس سے ایماندار, اس سے اچھا اور اس سے بہترین شخص مجھے پاکستان میں نہیں مل سکا, اور میں نے لگایا. اور انہوں نے ہی آپ کو آج یہاں پر ڈکلیئر کیا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. آج اگر ان میں سے تھوڑی سی بھی اخلاقیات ہوتی جو کہ ان میں نہیں ہیں, آج وہ ریزائن کرتے کہ میں صادق اور امین نہیں رہا, میں سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو قرار دیا مجھے انہوں نے. لیکن ہمیں ان سے کوئی امید نہیں تھی. آج آپ دیکھیں, آج جو شخص کہتا تھا کہ میں عافیہ صدیقی کا کیس لڑوں گا انٹرنیشنل فورم پہ, وہ آج گوگی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے, آج وہ عارف نقوی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے, اور مانتا بھی ہے کہ وہ میرے دوست تھے. ہم نہیں کہتے. سابقہ ڈی جی ایف آئی اے میمن صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے 87 ارب روپے کا ان کا سکینڈل ان کے سامنے رکھا وزیر اعظم صاحب کے سامنے اس وقت کے, تو میں سمجھتا کہ مجھے کوئی اپریسیشن ملے گی. لیکن الٹا انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا اور ڈانٹ کی کہ آپ نے ایسے شخص کو جو ہمیں فنڈنگ کرتا ہے, جنہوں نے ہمیں پارٹی کو فنڈنگ کیا ہے, آپ اس کو اس قسم کے جو ہے اس میں آپ پھنسائیں گے جس کو ہم بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا آج جس ڈٹائی کے ساتھ, آج جس وہ کہتے ہیں چوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں سینہ زوری بھی, آج جس ڈٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی والے
اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مجھے ان پر بھی تعجب آتا ہے کہ آج کس طریقے سے آج وہ اپنی چوریوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لہٰذا آج ایک شارٹ آرڈر جس قسم کا آیا ہے, اس کی تفصیلات بھی آنی ہے, اس کے بعد حکومت نے بھی اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے. لیکن آج جو شخص 25 سالہ جدوجہد جو کہہ رہا تھا کہ میں نے کی ہے انصاف کے لیے, 25 سال جدوجہد میں نے صادق اور امید کے لیے کی ہے, آج تو سب ظاہر ہے. آج جس شخص کو وہ 25 سال سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہلاتا تھا, آج اس نے اس کو پنجاب کی سی ایم شپ دے دی, بزدار پلس کو بٹھا دیا. تو آپ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ بھی ہیں, جس پہ بھی آپ انگلی رکھیں گے, سب آپ کو اسی قسم کے لوگ نکلیں گے. لہذا آج پاکستان میں ثابت ہوا کہ عمران نیازی صاحب اس ملک کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے سب سے بڑے چور اور ڈاکو ثابت ہوئے. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ. ناصر نقوی صاحب اور صاحب نیوز سے. شادی صاحب جی, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے جی, اس پر فردر حکومت کیا کرے گی اور مستقبل میں سیاسی نتائج کے حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیں فیصلے کے اندر نقوی صاحب جو ایک لاسٹ پیرا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں. جو لاسٹ پیرا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے, یہ فیصلے کے اندر ہے, Therefore, in view of the material available on the record and above discussion, the matter falls within the ambit of Article 17(3) of the Constitution of Pakistan. اب اس میں مزید انہوں نے کہا ہے کہ Article 6(3) and Article 2(c) of Political Parties Order 2002 اور اس میں Article 17(3) of the Constitution, اس میں آپ کو quote and quote بتا دوں کہ every political party shall account for the source of its fund in accordance with law. پاکستان میں law کیا تھا؟ political parties کا. اب political parties کے جو order یا جو اس کا law ہے, اس کے اندر بڑی واضح لکھی ہے, اس میں عمران خان کے مطابق چیزیں بدل نہیں سکتی, وہ کتنا بھی چاہے اس چیز کو. اگر عمران مطمئن تھا تو اس سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے اتنی مرتبہ ریٹ پٹیشن کیوں ڈالی کہ فیصلہ روکا جائے. اس سے کوئی یہ پوچھے کہ اس نے اپنے وکلا کو یہ کیوں کہا کہ ان تمام پروسیڈنگز کی جو ہیئرنگز ہیں ان کو سیکرٹ رکھا جائے. عمران سے کوئی یہ پوچھے, پھر اس سے یہ بھی کوئی پوچھے کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں, اور اگر تمہیں پتا ہے کہ تم کلین ہو تو اس سے پہلے تم نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی کال کیوں دی. یہ بہت اہم سوالات ہیں. پوری دنیا تو اب جھوٹ نہیں بولے گی نا, چلو دنیا کے کچھ افراد کو تم نے الو بنا دیا ہو یا بیوقوف بنا دیا, لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے, فیکٹ بدل نہیں سکتا. اب آ جاتے ہیں کہ اس پر مزید کیا ہوگا. دیکھیں جو چیزیں حکومت کے سپرد کی ہوں گی اس ججمنٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے, وہ حکومت اس پر لیگل اپنا ویو پوائنٹ بنائے گی اور اس پر عمل کرے گی. اس کے علاوہ اس ججمنٹ کی روشنی میں اب کسی کو روکا نہیں جا سکتا اس کے حوالے سے عدالت جانے یا اس پر جو انہوں نے اپنا لائے عمل اختیار کرنا ہے. یہ اب پبلک میں ہے پورا فیصلہ, اور پورا فیصلہ بھرا ہوا ہے ان کی غلط کاریوں سے. پورا فیصلہ جیسے فیصل صاحب نے فرمایا 13 اکاؤنٹس ہیں جس پر کہ جس سے یہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن لا تعلقی کا اظہار پھر عارف الوی سے بھی کر رہے ہیں, اسد قیصر سے بھی کر رہے ہیں, عمران اسماعیل سے بھی کر رہے ہیں, اور دیگر اراکین سے بھی کر رہے ہیں جن کے نام پر یہ اکاؤنٹس ہیں. یہ کسی ٹام ڈک اور ہیری جسے ہم کہتے ہیں نا اس کے نام پر نہیں ہے, یہ ان کے اپنے پرومیننٹ لوگوں کے ناموں پر ہیں جو کہ پاکستان کے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا فائز ہیں, آئینی عہدوں پر, آئینی. جس بیئر ان مائنڈ. سو یہ مذاق نہیں ہے. اب گالی دے کر کام نہیں چلے گا. اکبر ایس بابر کو بھی صبح جو ہے وہ تہمتیں اس پر لگا رہے تھے اس شخص پر. میں ان سے کبھی نہیں ملی ہوں, میں انہیں پرسنلی نہیں جانتی ہوں, لیکن وہ کلیریفیکیشن دے رہے تھے کہ جی میں تو خود لڑا ہوں, میں نے تو کسی سے کوئی مدد نہیں لی لڑنے کے لیے. تو جس کی پگڑی مرضی ہے اچھال دے, کیونکہ عمران کی اپنی کوئی پگڑی نہیں ہے نا, وہ خود آدمی ایسا ہے جس کو عزت کا کوئی خیال نہیں ہے, جو اپنے گھر کا راشن اور کچن کسی اور کے پیسے پہ چلاتا ہو.
آپ اس شخص کی خودداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بہت میں باریک بات کر رہی ہوں لیکن اس کی بہت اہمیت ہے. ہم اپنے گھر میں دال بھی کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں مگر کسی سے لے کے نہیں کھائیں گے. یہ شخص اپنا کچن لوگوں سے چلواتا رہا ہے, تو اس شخص کا آپ ظرف اور اس کی خودداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور مزید اگر کوئی سوال ہو. مزید صاحب جی سوال یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف نے ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے, تو کیا اس کے خلاف یہ جائیں گی یا الیکشن کمیشن دیکھیں ایک تو محترمہ شہید ہو گئی اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر پاکستان میں کس قدر مضبوط ہو گئی تھی, اور اس کے باوجود شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ملک واپس آئی. مگر اس سے قبل آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے. ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کی دو بڑی جماعتوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرانی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہے اسے ختم کریں گے. لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ٹیررزم کے حوالے سے اپنی کنسرن کا اظہار کیا, اور کاش ان کی وہ کنسرنز اس وقت سیریسلی لی جاتی تو شاید پاکستان میں اس قدر دہشت گردی نہ بڑھتی اور پروان نہ چڑھتی. تو یہ غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں میں جو شامل ہے اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے, چاہے وہ جماعت ہو یا کوئی شخص ہو. یہ کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ رنگ روڈ کا اسکینڈل, رنگ روڈ کے جو مرکزی کردار کے فرینچ اور پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری نمبر 1 اور جو کمشنر تھے وہ اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری انچارج ہیں گزار. اور تھرڈ جو آپ نے کہا کہ ان کا 500 کینال کا یا 500 پیلے کا گھر ریگولرائز کروایا, اس کے چیئرمین ہیں اور ان کو ایک اور عہدہ بھی دے دیا گیا. اور تھرڈ مجھے آپ یہ بتائیں کیا الیکشن کمیشن نے عمران نیازی کو نااہل قرار دے دیا ہے؟ دیکھیں آپ نے اچھی بات کی ہے, اور ہم آپ ہی کے سوال کی روشنی میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھیں گے کہ جب آپ اس طرح کے الزامات یا اس نوعیت کے تو کسی پہ میرا خیال آئے نہیں کبھی کیونکہ یہ بہت سنگین ہے, لیکن اگر ڈسکوالیفیکیشن یا نااہلی کی کوئی بیسس بنا کر الیکشن کمیشن جاتا ہے اور اس بیس کو جو وہ ثابت ہو جاتی ہے, تو الیکشن کمیشن نے ماضی میں ایسے فیصلے دیے ہیں جہاں ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے. تو الیکشن کمیشن سے ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ اتنی سنگین باتیں اس شخص کے اوپر, اس کی جماعت کے اوپر, اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر ثابت ہو گئی ہیں, تو بالکل اس شخص کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 62 بھی ہے جہاں جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے, اور یہی شخص ہے جو ڈھنڈورا پیٹتا تھا کہ فلانا جھوٹا ہے, فلانا صادق اور امین نہیں ہے, اور میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے جس کی تفصیل فیصل صاحب نے آپ کو دی ہے, تو وہ سرٹیفکیٹ جھوٹا تو ہو گیا نا ثابت. اب یہ کہیں کہ جی آج میں یہ بھی حیرت انگیز بات ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ, جسے ہوتے ہیں ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا تھی صبح جب میں دیکھ رہی تھی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو آڈٹ ہوئی رپورٹس اس کا پتہ نہیں تھا اور اس پہ سگنیچرز تھے, اس کا عمران کو پتہ نہیں تھا. عمران چوچا بچہ ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 350 سے زائد فورن کمپنیز نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں. یو ایس میں رہنے والے انڈین نیشنلز نے, جس میں سے ایک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پتہ نہیں 13-14 ہزار ڈالر کی رقم اس خاتون نے دی ہے. ایسے کئی انڈین نیشنلز ہیں. تو جب انڈین نیشنل, چاہے وہ یو ایس میں رہتا ہو, برطانیہ میں رہتا ہو, کہیں بھی ملک میں رہتا ہو, وہ پاکستان کی سیاست کے پیسے کیوں دے رہا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے نا. The very spirit is questionable. The very reason for giving this money is a big question mark. So ہمارا جو مطالبہ ہے اور ہمارا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ عمران احمد نیازی کو اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے پیسے بھی دیے گئے, اسے ایجنڈا بھی بتایا گیا, اور وہ اسی ایجنڈا پر وہی فنڈنگ لے کر پاکستان میں سیاست کرتا رہا, انتشار پھیلاتا رہا, اس ملک کو نقصان پہنچاتا رہا. میں آج بھی اس بات کی قائل ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی اولاد ہے.
ہم محنت کرتے ہیں, ہم پسینہ بہاتے ہیں, ہم نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. جس شخص کا وہ اثاثہ اس ملک میں نہ ہو وہ اس ملک سے سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہ رکھ سکے وہ شخص کسی اور کے بچوں کا محسن ہو ہی نہیں سکتا. یہ کچھ بنیادی ویلیوز ہیں جس کی بنیاد پر آپ ایک شخص کو دیکھ سکتے, جج کر سکتے, بالخصوص اس وقت جب وہ پبلک فگر ہو. باہر ملکوں میں جب سیاستدان ہوتے ہیں تو ان کو اپنی پوری خاندانی ہسٹری بتانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں. اگر وہ شخص اتنا لاپرواہ باپ ہو, اتنا لاپرواہ لیڈر ہو جو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دے, جو ریپ ہوئے وکٹمز کے سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے بجائے ان کو ہی الزام دے کہ وہ ریپ ہوئے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے شخص کی جو ویلیوز ہیں اس کا پتہ چلتا ہے. میں اس میں اب حیران نہیں ہوں کہ اس پر یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں نکلا. ارے بھائی نکلنا کیا تھا؟ جو چیزیں جمع کرائی تھی کہ تم فورن فنڈنگ لیتے ہو, تم فورن کمپنی سے پیسے لے کے ملک میں سیاست کر رہے ہو, تم فورن نیشنلز سے پیسے لے کے, وہ تو ثابت ہو گیا نا. ثابت ہو گیا کہ عمران احمد نیازی بھارتی نیشنل سے, کچھ اس میں اسرائیل کے بھی ممنوع اکاؤنٹس ہیں, ان لوگوں سے بھی جن کا تعلق اسرائیل سے ہے ان سے بھی پیسے لیتا رہا ہے. اب کوئی اور کرتا تو آپ سوچ سکتے تھے کہ عمران اس کے لیے کیا بول رہا ہوتا. ہم تو کیونکہ اپنی تربیت کے مارے ہیں تو ہمارے منہ میں بھی وہ الفاظ نہیں آتے, لیکن عمران جتنا گھٹیا اس فیصلے کے بعد نظر آ رہا ہے, اور کاش کے لوگوں کی آنکھیں ان کی بھی کھلیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ فیصلہ پڑھنا چاہیے. ہم سب کو یہ فیصلہ پڑھ کر سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ چیزیں فیکٹس پر ہیں. الیکشن کمیشن نے کوئی داستان نہیں لکھی ہے, انہوں نے وہی ساری چیزیں ویریفائی کی ہیں, تصدیق کی ہے, اور آج وہ ان چیزوں کا اعلان کیا ہے. اب انہیں کیا پریشر تھا 8 برسوں سے, وہ کیوں خوف میں تھے, وہ کیوں نہیں دے رہے تھے یہ فیصلہ, یا اتنی لمبی کیوں پروسیڈنگز ہوئیں؟ وہ تو خیر اس لیے بھی ہوئی کہ بہت درجنوں ریٹ پٹیشنز جو ہیں وہ عمران نیازی کے وکلا نے دائر کی, تو اس وجہ سے بھی فیصلہ رکا. یہ بھی بتائے عمران نیازی کہ اگر ڈر نہیں تھا تو کیوں روکتا تھا فیصلہ. اب جب فیصلہ سامنے آ گیا ہے تو عمران نیازی will have to face the music. Thank you جی. یہ بتائیے عمران خان کے اوپر بہت ساری باتیں ثابت ہو چکی ہیں, خاص طور پر توشہ خانہ جس پہ زرداری صاحب کورٹ پہ بار بار پیش ہوتے رہے, ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ آپ گورنمنٹ نے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے تو تقریباً 13 برس, اگر آپ جیل کے ان کے ایئرز دیکھیں تو 13 برس سے زائد کی جیل بھی کاٹی ہے, 11 برس ایک پھر پچھلی گورنمنٹ میں بھی. آج بھی وہ یہ تمام کیسز کو بھگت رہے ہیں, وہ پیچھے تو نہیں ہٹے, وہ بھاگے تو نہیں اس ملک سے. جیل کاٹ کر وہ 11 برس ایک آئے ہیں اور 3 برس ایک الگ ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں, یہ میرا دعویٰ ہے کہ عمران نیازی 11 دن نہیں رہ سکتا جیل کے اندر. ایک بات یہ کلیئر کر لوں, تو یہ تو وہ شخص ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا اس کی تصاویر آئی تھی کہ یہ دیوار پھلانگ کے بھاگ رہا تھا جب پولیس آئی تھی پکڑنے, تو تم سیاسی کارکن تھے, سیاسی کارکن کو تو پولیس پکڑے تو اس کا اعزاز ہوتا ہے, وہ بھاگتا تو نہیں ہے دیواریں پھلانگ کر. تو یہ تو لیڈر تھا, یہ لیڈر دیواریں پھلانگ رہا تھا. آپ نے وہ مناظر دیکھیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے, بالکل توشہ خانہ میں اس کے اوپر واضح ہو گیا ہے. بات یہ کہ گورنمنٹ کے اندر جب کوئی میرٹ پہ کارروائی ہوتی ہے تو یہ شور مچاتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ سخت فیصلے اس گورنمنٹ کو میرٹ پر لینے کی ضرورت ہے. میں بھی کابینہ کا حصہ ہوں اور اس بات کو میں بھی آپ کے فیصلے سے, آپ کے اس جواب میں وہ نظر آ رہا ہے فیصلہ جو آپ کے دل میں ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے. تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اب جو یہ آ گئی ہے دستاویز سامنے, اس کو پڑھ کر اس پر جو لیگل اوپینین ہوگا کابینہ اس پر غور کرے گی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر فیصل کریم کنڈی اور شازیہ مری پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان جواب دیں, فارن فنڈنگ حاصل کر کے وہ پاکستان میں کس ایجنڈے پر کام کرتے رہے.